وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ دوسرے کو اپنا نشانہ بناتے ہو تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہو۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو سوچ بوجھ دی اور عقل عطا فرمائی تو دوسروں کو خود سے کم تر نہ سمجھو۔ کسی کمزور کی مدد کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کا محبت بھرا ماحول آپ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جسے آپ قبول نہیں کرتے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہمارا بنیادی مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں تکلیف بھی نہ دیں۔ جرم آپ کو غلام بناتا ہے۔ جو تمہیں تکلیف دے اسے بھول جاؤ، لیکن کبھی مت بھولو جو اس نے تمہیں سکھایا ہو۔ اپنی مالی زندگی کو بہتر بنائیں۔ پیسہ بہت سی مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کسی شخص کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق وہی کرے جو اس کے منہ پہ کہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ بیوقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بد زبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی انہیں غلط محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ کسی دکھی اور غمزدہ دل کی بد دعا سے ڈرو۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا اثر اپنی دوستی پر کبھی نہ پڑنے دیں۔ اگر کوئی آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی آپ سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ کبھی آپ جیتے ہیں اور کبھی آپ سیکھتے ہیں۔ معاف کرنے والا طاقت میں ہوتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا طریقہ پیار ہے، غصہ نہیں۔ بعض اوقات جو آپ چاہتے ہیں اس کا حاصل نہ ہونا آپ کے فائدے میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر توجہ دیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ نئی عادت کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن جب عادت پختہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاق سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ کم کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اس لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کی عزت نفس آپ کی جذبات سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ پرسکون ذہن انسان میں اندرونی طاقت، خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، لہٰذا یہ اچھی صحت کے لیے بہت
ضروری ہے۔ اگر تم نہیں پوچھو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھروسہ کیا جائے تو آپ ایماندار شخص بنیں۔ کسی سے اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں۔ آپ کے راز آپ کی طاقت ہیں۔ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار چپ رہنا بہترین جواب ہوتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہی آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا احسان خاص ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتی ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ زمین پر جہاں بھی رہو امن کے ساتھ رہو۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے اور نفرت پر قابو پا لے۔ تباہ حال لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں خود کو تباہ مت کرو۔ وقت زندگی ہے، آپ یا تو اسے ضائع کر رہے ہیں یا اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ جب حالات بگڑنے لگیں تو خاص طور پر اس وقت مضبوط رہیں۔ پہلے درد ہوتا ہے، پھر یہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچیں، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ہے۔ تنقید کو قبول کریں، لیکن یہ بے عزتی کو کبھی قبول نہ کریں۔